اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے بیٹیوں کے احوال۔ اما لبنات السلب فاحوال ثلاث: النصف للواحد والثلثان للاثنتين فصاعدة، ومع الابن للذكر مثل حظ الأنثيين وهو يعصبهن۔ تو بیٹیوں کے تین احوال ہے۔ بیٹیوں کے کتنے احوال ہے؟ بیٹیوں کی تین احوال ہے۔ حالت نمبر 1 ہو، اگر بیٹی ایک ہو تو اس کو نصف آدھا حصہ ملے گا۔ حالت نمبر 1 یہ ہے، اگر کوئی شخص مر گیا اور اس کا صرف ایک بیٹی ہے تو اس کو آدھا حصہ ملے گا، اس کو نصف ملے گا۔ مثلا کوئی شخص مر گیا اور اس کا میراث جو ہے 5 لاکھ روپیہ ہے، 6 لاکھ روپیہ ہے، 3 لاکھ روپیہ ہے۔ تو اگر 3 لاکھ روپیہ ہے اس کو 1.5 لاکھ روپیہ ملے گا، 5 لاکھ روپیہ ہے اس کو 2.5 لاکھ روپیہ ملے گا، 6 لاکھ روپیہ ہے اس کو 3 لاکھ روپیہ ملے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی پوری کے پورا کمال کا اس کو آدھا حصہ ملے گا۔ حالت نمبر 2، اگر کوئی شخص مر گیا اور اس کے بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہو تو ان 2 بیٹیوں کو یا زیادہ کو ثلثان ملے گا، یعنی ان کو 2/3 ملے گا، جس سے وہ دونوں بیٹیاں آپس میں دونوں برابر میں آپس میں تقسیم کر لیں گی۔ ابھی وہ میراث کس طرح تقسیم کریں گے؟ مثلا کوئی شخص مر گیا اور اس کا میراث 3 لاکھ روپیہ ہے، 6 لاکھ روپیہ ہے یا 9 لاکھ روپیہ ہے۔ اگر اس کا میراث 3 لاکھ روپیہ ہے تو ثلثان 2 لاکھ روپیہ بیٹی کو ملیں گے، 6 لاکھ روپیہ ہے 4 لاکھ روپیہ بیٹی کو ملیں گے، اور اسی طرح 9 لاکھ روپیہ ہے تو 9 لاکھ میں ثلثان کتنا بنے گا؟ 9 لاکھ میں ثلثان 6 لاکھ روپیہ بنے گا، 6 لاکھ روپیہ ان کو ملے گا، اور دونوں بیٹیاں یا زیادہ جو ہے وہ آپس میں برابر تقسیم کر لیں گے۔ یہ حالت ہی 2 ہو گئی۔ حالت نمبر 3، اگر بیٹیوں کے ساتھ کوئی بیٹا بھی ہو تو وہ بیٹا ان بیٹیوں کو عصبہ بنائے گا، اور پورا ترکہ یا ذوی الفروض کو دینے کے بعد جو مال بچا ہے وہ ان کے درمیان اس طرح تقسیم کیا جائے گا کہ ایک بیٹی کو 2 بیٹیوں کے برابر حصہ ملے گا۔ سمجھ آ گئی؟ حالت نمبر 3، اگر بیٹیوں کے ساتھ کوئی بیٹا بھی ہو تو وہ ان کو عصبہ یعنی ان بیٹیوں کو عصبہ بنائے گا، اور پورا ترکہ یا ذوی الفروض کو دینے کے بعد جو بچا ہوا مال ہے وہ ان کے درمیان اس طرح تقسیم للذکر مثل حظ الانثیین والی قاعدے پر عمل ہوگا، یعنی بیٹے کو دگنا ملے گا اور بیٹی کے بنسبت آدھا ملے گا۔ مثلا بیٹی کو 1 لاکھ ملے گا تو بیٹی کو 50,000، بیٹی کو 1 لاکھ ملے گا تو بیٹے کو 2 لاکھ، بیٹی کو 2 لاکھ ملے گا تو بیٹے کو 4 لاکھ، اسی طرح بیٹی کو اس کو ڈبل حصہ ملے گا۔ یہ 3 حالت ہم نے بیان کی، ان کے اوپر ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ حالت نمبر 1 یہ ہے، اگر بیٹی ایک ہو یعنی کوئی شخص مر گیا اور اس کی صرف ایک بیٹی ہو تو بیٹی کو نصف آدھا حصہ ملے گا۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے سورۃ النساء آیات نمبر 11، وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، یعنی اگر بیٹی ایک ہو تو اس کے لیے نصف حصہ ہے۔ دوسری حالت کی دلیل یہ ہے، دوسری حالت یہ ہے، اگر بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہو تو ان کو ثلثان 2/3 ملے گا، جسے وہ آپس میں برابر تقسیم کر لیں گے۔ 2/3 سے کیا مراد ہے؟ مثلا کل مال کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گی، 2 حصے بیٹیوں کو ملیں گے اور باقی اور رشتہ داروں کو ملیں گے، لیکن یہ صرف اسی حالت میں ہے کہ اس کے ساتھ بیٹا نہ ہو۔ اس کے اوپر دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے فَإِن کو سورۃ النساء آیات نمبر 11 آیات کا یہ ٹکڑا، فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكُوا، یعنی اگر بیٹیاں 2
یا 2 سے زیادہ ہو تو ان کو 2 ثلث ترکہ ملے گا، اور اگر 2 بیٹیاں ہو تب بھی ان کو 2 تہائی ترکہ ملے گا، کیونکہ ایک کا حصہ اللہ تعالیٰ نے الگ بیان کیا۔ اس کے اوپر دوسرا دلیل بھی ہے، وہ بھی آیات نمبر 176 میں ہے سورۃ النساء، فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، یعنی اگر کلالہ کی 2 بہنیں ہو تو ان کو بھی ترکہ میں سے 2 تہائی ملے گا، تو بیٹیوں کو اوپر بھی دلیل ہے۔ حالت نمبر 3 کیا ہے؟ حالت نمبر 3 یہ ہے، اگر بیٹیوں کے ساتھ کوئی بیٹا بھی ہو تو وہ بیٹا ان بیٹیوں کو عصبہ بنائے گا، اور پورا ترکہ یا ذوی الفروض کو دینے کے بعد بچا ہوا جو مال ہے وہ ان کے درمیان اس طرح تقسیم کیا جائے گا کہ ایک بیٹے کو 2 بیٹیوں کے برابر حصہ ملے گا، یعنی للذکر مثل حظ الانثیین والے قاعدے پر عمل ہوگا۔ ہمارے ہاں دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے تمہارے اولاد کے بارے میں، تمہارے اولاد کے سلسلے میں، کہ مذکر کے لیے 2 مؤنث کے حصے کے برابر حصہ ہے۔ یہ ہو گئی میراث کی بیٹی کی 3 احوال ہم نے یہ پڑھ لیا۔ اب اس سبق کا خلاصہ سن لیجیے، میں نے بتا دیا کہ بیٹیوں کے 3 احوال ہے۔ حالت نمبر 1 یہ ہے، اگر بیٹی ایک ہو اور میت کا بیٹا نہ ہو تو بیٹی کو نصف یعنی آدھی میراث مل جائے گی۔ حالت نمبر 2، اگر بیٹیاں 1 سے زائد ہو یعنی 2 یا 2 سے زیادہ ہو تو ان کو 2 تہائی وراثت ملے گی جو ان میں برابر برابر تقسیم ہوگی، اور اگر بیٹیوں کے ساتھ کوئی بھائی آ گیا تو وہ بھائی ان کو عصبہ بنائے گا۔ مثلا ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس کا کوئی بیٹا نہیں مگر اس کی ایک بیٹی ہے، اور اس نے کل وراثت 30,000 روپے چھوڑی ہے، تو اس بیٹی کو سارے وراثت کا آدھا حصہ یعنی 15,000 روپے مل جائیں گے، اور اگر اس کی 2 بیٹیاں ہیں تو ان دونوں کو 2 تہائی وراثت ملے گی یعنی 20,000 روپے، پھر وہ دونوں آپس میں آدھا آدھا تقسیم کر لے گی۔ یعنی رابی آپ اپنا میسج مائک بند کرے نا، تو وہ 2 بیٹیوں کو 20,000 یا زیادہ کو 20,000 ملے گی، 2 بیٹیاں ہیں تو وہ 10,000 آپس میں تقسیم کر لے گی۔ حالت نمبر 3 کیا تھا؟ اگر بیٹی کے ساتھ میت کا کوئی بیٹا بھی موجود ہو تو اب بیٹی عصبہ بن جائے گی، یعنی ذوی الفروض میں تقسیم کرنے کے بعد جو کچھ بچے گا وہ بیٹی اور بیٹی میں تقسیم ہو جائے گا، اور بیٹی کو بیٹی سے ڈبل حصہ ملے گا، یعنی اس کی میراث کل 30,000 روپے ہے، 20,000 روپے بیٹا لے گا، 10,000 روپے بیٹی کو مل جائے گی۔ کوئی اور وارث ہو تو اس کو بھی حصہ ملے گا، مثلا والد زندہ ہے، ماں زندہ ہے تو اس کو، اور یا بیوی اس کا زندہ ہے تو ان کا حصہ ملے گا۔ آپ لوگوں سے ابھی میں سوال کرتا ہوں، آپ لوگ ان کا جواب، آپ لوگ یہ سوال حل کریں، پھر جب میں ابھی آپ لوگ بھی مجھے جواب دے سکتے ہیں، اور میں جب چینل پر ویڈیو اپلوڈ کر لوں گا تو اس کی کمنٹ میں آپ لوگ جواب دے سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے، سوال نمبر 1، ایک عورت کا انتقال ہوا، اس کے ورثہ میں ایک بیٹا، ایک بیٹی اور خاون ہے، اور کل ترکہ 40,000 روپے ہے، آپ لوگ یہ کس طرح تقسیم کریں گے؟ سوال دوبارہ آپ کے ساتھ لکھ لیجیے، میں دوبارہ آپ لوگوں سے پوچھوں گا۔ ایک عورت کا انتقال ہوا، اس کے ورثہ میں ایک بیٹا، ایک بیٹی، اس کے ورثہ میں ایک بیٹا، ایک بیٹی اور خاون ہے یعنی شوہر ہے، کل ترکہ اس کا 40,000 روپیہ ہے، اس کا تقسیم کس طرح کریں گے؟ سوال نمبر 2 یہ ہے، ایک شخص کا انتقال ہوا یعنی اور اس کی کل وراثت 30,000 روپے ہے، ورثہ میں ایک بیٹی اور والد ہے، تو اس کا میراث کس طرح تقسیم کریں گے؟ میراث تقسیم کرے۔ سوال نمبر 3، ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کے ورثہ میں 3 بیٹیاں ہیں، ایک بیوی ہے اور دادا ہے، اس کا وراثت تقسیم کرے گی، اس کا وراثت کس طرح تقسیم کریں گے؟ تو آپ لوگ ابھی مجھے ان کا جواب دیجیے۔